بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فارورڈ پبلک اسکول ای لرننگ جماعت پنجم میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، میرا نام حنا لائق ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ آج ہم سبق نمبر 5 اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اہمیت کے حصہ اول میں پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ جی تو پیارے بچوں، اب سب سے پہلے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 24 نکالیں اور اس میں دیکھیں ہمارے آج کا جو عنوان ہے سبق نمبر 5 اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اہمیت۔ پیارے بچوں، اطاعت کا مطلب ہے حکم ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے اور اپنے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے پیارے نبی اور رسول مبعوث کیے۔ پیارے بچوں، مبعوث کا مطلب ہے بھیجے یا مقرر کیے۔ سب سے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل کی، اتاری۔ اللہ تعالیٰ کے سب احکام حکم کی جمع قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن مجید کے احکام کی وضاحت تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اور مسلمانوں کے لیے پسندیدہ زندگی گزارنے کا عملی نمونہ، پیارے بچوں، نمونہ مثال پیش کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا سب سے اچھا بہترین عملی نمونہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ الاحزاب آیت نمبر 21۔ ترجمہ ہے، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ جی تو پیارے بچوں، ابھی ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اس کے بارے میں مختصر بتاتی چلوں کہ اطاعت کے معنی حکم ماننے کے ہیں۔ پیارے بچوں، اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے جو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے، اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچائے اور سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا۔ سب سے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے اللہ کے احکام جو کہ قرآن مجید کی شکل میں آج بھی ہمارے پاس ہے لوگوں تک پہنچائے اور ان پر عمل کرنے کی ترغیب دی اور خود احکام الہی پر عمل کر کے لوگوں کے لیے عملی نمونہ پیش کیا۔ یہ عملی نمونہ سنت نبوی کہلاتی ہے۔ قرآن مجید نے خود اس بات کی گواہی دی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اب صفحہ نمبر 25 پہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے معنی فرمانبرداری اور بات ماننا ہے۔ سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ، پیارے بچوں، عقیدہ ایمان کو کہتے ہیں، عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا یا جو کام بھی کیا وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ سورہ نجم آیت نمبر 3-4۔ ترجمہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہش نفس سے منہ سے بات نہیں نکالتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو بھیجا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے،
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء آیت نمبر 80۔ ترجمہ ہے، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ گویا لہٰذا، گویا کا مطلب ہے لہٰذا، گویا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت لازمی ہے، ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے واضح کھلے طور پر اس بات کا تقاضا ضرورت کو کہتے ہیں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جس بات کا حکم دے اسے پورا کرو، اور جس بات سے روکے اس سے باز رہو، منع رہو۔ بلکہ یہاں تک تاکید کا مطلب ہے نصیحت، تاکید کر دی گئی کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے گئے فیصلوں کے مطابق عمل نہ کرے۔ جی تو پیارے بچوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ احکام الہی قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن پیارے بچوں، کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی وضاحت کس نے کی؟ اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ جب بھی ہمیں زندگی کے کسی بھی معاملے میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے قرآن سے رجوع کرتے ہیں۔ اگر قرآن میں وضاحت موجود نہ ہو تو ہم سنت نبوی سے رہنمائی لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، مثلا اب قرآن میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو وغیرہ، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کے فرائض اور رکعات کی تعداد وغیرہ کی تفصیل قرآن میں موجود نہیں، تو اس کی تفصیل ہمیں سنت و حدیث سے ملتی ہے۔ اس بارے میں ارشاد پاک ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس طرح تمام ارکان اسلام کی ادائیگی کے سلسلے میں ہمیں مکمل رہنمائی سنت نبوی سے ہی ملتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ نیک بندے مطلب نبی اور رسول اپنے آپ سے کچھ نہیں بولتے، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہونے کی وجہ سے تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آپ کی سنت پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں ہے کہ وہ کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنا اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے، لہٰذا وہ کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کاروبار، معاملات کرنے اور زندگی کے سب معمولات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر خطبے کی اونچی جگہ پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا کہ بیٹھ جائے۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک جلیل القدر بڑی شان والے صحابی ہیں، دروازے کے قریب ہی پہنچے تھے کہ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سن لیا اور وہی دروازے میں بیٹھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر آگے آنے کا حکم دیا تب وہ اٹھ کر آگے آئے۔ جی پیارے بچوں، اب صفحہ نمبر 27 پہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پر وعید، سزا یا سزا دینے کا وعدہ۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ادب و احترام کرنے سے دنیا و آخرت میں کامیابی ملتی ہے،
اسی طرح اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی یا بے ادبی ہو جائے تو اس سے دنیا و آخرت برباد کا مطلب ہے تباہ ہونا، برباد ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے ترجمہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ بخاری و مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ ساتھ ان کے ادب و احترام کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اتنی بلند آواز سے بات نہ کرو کہ تمہاری آواز ان کی آواز سے بڑھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ نکلو، یعنی جس محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو ان سے پہلے کوئی نہ بولے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے وقت ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ الحجرات آیت نمبر 2۔ جی پیارے بچوں، اب صفحہ نمبر 28 پہ دیکھیں۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنوں کے لیے اجر کا مطلب ثواب یا انعام ہے۔ پیارے بچوں، جہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پر وعید یعنی سزا کا حکم ہے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت یعنی فرمانبرداری کرنے پر اجر و ثواب کا بھی وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے صلے بدلے میں بہت زیادہ اجر و انعام رکھا ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین کا مطلب ہے سچے لوگ، اور شہداء اور نیک لوگوں، اور ان لوگوں کی رفاقت دوستی بہت ہی اچھی ہے۔ سورہ نساء۔ پیارے بچوں، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی دنیا و آخرت سنوارنے، اچھا بنانے یا خوبصورت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کو اپنا شعار بنائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ایمان کی بنیاد اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ جی تو پیارے بچوں، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اچائی کا حکم دیا اور برائی سے روکا۔ اب جو بندہ حکم مان کر راہ راست پر چلے گا دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہوگا، لیکن اگر کسی نے انکار کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے۔ پیارے بچوں، قرآن مجید میں وعید کا مطلب سزا ہے، اور سزا کے طور پر اس کو جہنم بھیجا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کو احکام الہی سے انکار۔ اب جو بندہ احکام الہی سے انکار کرے گا گویا بچے وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ تو ہمیں اپنی دنیا اور آخرت اچھا بنانے یا خوبصورت بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اپنا شعار بنانا چاہیے، مطلب عادت بنانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ایمان کی بنیاد اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ جی تو پیارے بچوں، آخر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ہمارا سبق نمبر 5 کا حصہ اول تھا، جس میں ہم نے پڑھائی اور وضاحت کی۔ اگلی کلاس میں ہم اس سبق کی مشق اور کاپی میں کیے جانے والے کام کی وضاحت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔